اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین حضرات، جن آیات کی اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، ان میں اسلام کا تیسرا بڑا رکن زکوٰۃ کی اہمیت، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جتنے بھی نیک اعمال ہوں اللہ کے ہاں ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی۔ اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے جس عمل کا، وہ ہے نماز۔ پھر اس نماز کے بعد جو تیسرا رکن علماء نے انتخاب کیا کہ تیسرے نمبر پر کون سا ایسا عمل ہے جس کی اہمیت نماز کے بعد بنتی ہے، تو وہ بالاتفاق زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے۔ 80 سے بھی زیادہ قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز کا ذکر ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ یہ سارے مقامات اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں، ان ساری آیات سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس طرح اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی اہمیت والا عمل نماز ادا کرنا ہے، اسی طرح بہت زیادہ اہمیت والا عمل زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ جس طرح نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہم سے پہلی شریعتوں، ہم سے پہلی امتوں کو بھی دیا، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی پہلی شریعتوں کو بھی دیا گیا ہے اور ہمیں بھی دیا گیا ہے۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے وہ 2 قسم کی عبادات کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ ایک عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، خاص بدن کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ مثلا ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز ایک بدنی عمل ہے۔ گھر سے چل کے آنا، مسجد پہنچنا، مسجد میں صفوں کا اہتمام کرنا، پھر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرنا، پھر جھک کر رکوع کرنا، پھر زمین پر سجدہ کرنا، یہ سارے اعمال ان کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ بدن بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور مال کی عطا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، چاہے وہ بدنی ہیں یا مالی ہیں، دونوں نعمتوں کے اندر اپنا حق رکھ دیا، اپنے احکامات جاری کر دیے اور یہ سمجھا دیا کہ جس طرح تم بدنی اعمال، بدنی احکامات کو پورا کر کے مجھے راضی کر سکتے ہو، اسی طرح جو مالی عبادات ہیں، مال کے اندر احکامات ہیں،
ان کو بھی پورا کرو گے، ان کو پورا کرنے سے بھی تو مجھے راضی کر لو گے۔ تو زکوٰۃ ایسا عمل ہے کہ اس کا تعلق خاص انسان کے مال سے ہے۔ دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ایک تقدیری معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال زیادہ عطا کریں گے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی رکھیں گے کہ جن کو مال زیادہ نہیں ملے گا۔ جن کے پاس مال زیادہ ہے، ہرگز ان کا کوئی کمال نہیں کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے زیادہ مالدار ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کی کہ جس وقت قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے بنایا ہے، میں کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہ اس وقت بھی قارون بھی کہتا تھا کہ یہ میرا اپنا ہنر ہے، میرا اپنا کمال ہے، لیکن کیا جواب ملا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ مال کے اندر کم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت نہیں دی، ان کا اپنا ذاتی کوئی قصور نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ اپنے قصور کی وجہ سے، اپنی کمی کی وجہ سے، ہنر نہ سیکھنے کی وجہ سے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے شاید مال میں پیچھے رہ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تقدیری معاملہ تھا۔ جن کو زیادہ مال دیا ان کو بھی آزمانا تھا، جن کو کم مال دیا ان کو بھی آزمانا تھا۔ جن کو مال زیادہ دیا ہے ان کی کیا آزمائش ہے کہ وہ اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں، اپنے مال کو حلال جگہوں پر لگاتے ہیں یا حرام جگہوں پر لگاتے ہیں۔ یہ ہے آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے مال اتارنے کے ساتھ، مال عطا کرنے کے ساتھ انسان کے لیے رکھ دی ہے۔